گناہوں میں ایک بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا، اس نے کفر کا کام کیا۔ اور آپ کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں جو خط امتیاز ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے۔ لیکن آج لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور ہم بھی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو نماز سے پیچھے رہتا تھا، لوگ اس کو مسلمان ہونے میں شک کیا کرتے تھے کہ مسلمان ہے یا نہیں۔ نفاق کا فتویٰ لگتا تھا اس کے اوپر کہ منافق ہے، مسلمان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حاضری لیتے تھے، خاص طور سے فجر کی نماز میں، فلاں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ اگر نہیں آیا ہوتا تو صحابہ جاتے اس کے گھر پہ اور دیکھتے کہ بیمار تو نہیں ہے، اگر بیمار ہوتا تو عیادت کرتے۔ لیکن سستی کی وجہ سے اگر نہیں آیا ہوتا تو صحابہ اس کے بارے میں شک کرنے لگتے کہ یہ مسلمان شاید نہیں ہے۔ یہاں ہم لوگ کتنے لوگوں کی فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے، جان بوجھ کر کے نہیں ہوتی ہے، جان بوجھ کر کے نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مسجدیں جو عام وقتوں میں بھری رہتی ہیں، فجر کی نماز میں کتنی صف رہتی ہے، ایک صف، آدھے صف۔ کہاں جاتے ہیں لوگ؟ سوئے رہتے ہیں 10-11 بجے تک، اور پھر اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہتے ہیں۔ پھر اس امید میں رہتے ہیں کہ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کا جب آپ نہیں ہوتے ہیں، اللہ آپ کا کیسے ہوگا؟ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے، لیکن کس طرح سے کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو اسلام پر، دین پر جمع دے گا تمہارے قدموں کو۔ اللہ کی مدد ہی نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن کر کے رہو گے تبھی تم پوری دنیا پر چھائے رہو گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا تمہارے اندر، تمہیں دوسری قومیں لقمہ اجل بنائیں گی، دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ سب حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو نماز جو عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے، اس کے بارے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے کام چھوٹ جائیں، ہمارا نقصان ہو جائے، لیکن نماز کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ جو شخص نماز کی محافظت کرتا ہے، جو شخص نماز کو ادا کرتے رہتا ہے، یعنی نماز 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، کانت لہ نورا، اس کے لیے روشنی ہوگی، و برہانا، دلیل ہوگی، و نجاتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نجات ہوگی اس کے لیے۔ نجات سے پہلے جو لفظ آیا ہے کانت لہ نورا و برہانا، یعنی قیامت کے روز حساب و کتاب سے پہلے کے جو مرحلے ہوں گے، وہ تمام مرحلے میں انسان کامیاب ہوتے ہوتے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں حساب و کتاب لے گا تو اس دن بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو مرحلے ہیں، قبر کے مرحلے ہیں، اور بھی جو بھی مرحلے ہیں، سب میں کامیاب ہو جائے گا۔ کون؟ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، وَلَا نَجَاتًا، اور اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی، وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز آئے گا۔ ایسے گنہگار لوگ قیامت کے روز آئیں گے، اور کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ لوگ؟ وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قارون، قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بے نمازیوں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے جو سب سے بڑے دشمن دنیا کے اندر گزرے ہیں، ان سے بڑے دشمن اللہ کے کوئی نہیں گزرے، ان کے ساتھ بے نمازیوں کا حشر ہوگا۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے نا، ان عملوں کا دار و مدار صلاۃ پر ہے، نماز پر ہے۔ اگر بندے کی نماز قیامت کے روز صحیح نکلی تو اس کے سارے عمل صحیح نکلیں گے، لیکن بندے کی نماز ہی صحیح نہیں نکلی قیامت کے روز تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس کا صدقہ، اس کا خیرات، اس کی تگ و دو، اس کی محنتیں دین کے لیے سب بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز کو صحیح کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔